بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ایک امپورٹنٹ کیس تھا جس کے حوالے سے ہم اسپیسیفکلی اس پہ بات کریں گے۔ ایک لاہور کے نجی کالج کے اندر ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ وائرل ہوئی کہ وہاں پہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی الیجڈلی کوئی ریپ ہوا اور اس کے بعد اس میں کوئی گارڈ انوالو تھا اور یہ وائرل ہو گئی بہت زیادہ۔ اس کے اوپر کیونکہ یہ پیرنٹس کے لیے بھی اور اوورآل سب کے لیے ایک کنسرن تھا، اس کے اوپر آپ سب سے بات کرنا ضروری تھا۔ اس کے اندر جیسے یہ خبر وائرل ہوئی اس کے کنٹینٹس دیکھے گئے، ہم نے فوراً پولیس ریکارڈ چیک کیا، ہاسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے۔ کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس کے اندر جس گارڈ کا مینشن تھا ہم نے فوراً کالج کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، ان سے بات کی کون کون سے ان کے گارڈ چھٹی پہ تھے۔ اس کے اندر مینشن تھا کہ ایک گارڈ ہے جو کہ اس دن سے غائب ہے۔ اس گارڈ کو ٹریس کیا سرگودا سے، اس کو ہم لے کے آئے کہ اس سے سوال جواب کریں۔ یہ تمام چیزیں پولیس نے کرنا شروع کر دیں اور ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے، متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان، کو پولیس سے کانٹیکٹ کر لے، جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں، ان کے تمام کیمپسز پہ، وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں، وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے، اس بچی کی کوئی اطلاع ہے، کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے، کوئی ایڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا۔ پرسوں سے لے کے پرسوں رات کو یہ پوسٹ پہلی دفعہ آئی، کل یہ وائرل ہوتی رہی، اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک پریس ریلیز بھی دی کہ اس طرح اگر کسی کے پاس کوئی شکایت ہے، کوئی ڈیٹیلز ہیں تو ہمیں بتائی جائیں۔ لیکن ابھی تک آج بھی ہم اپنے اسی موقف پہ کھڑے ہیں اور یہ بالکل ایک اوپن بات ہے کہ اس میں پولیس کا کسی بھی قسم کا ہماری طرف سے ڈیلے نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے اس فیملی کے بارے میں، فوراً بتائیں، فوری ایف آئی آر درج کریں گے اور کم سے کم ٹائم کے اندر اس کو ملزم کو حراست میں لے کے اس کو اس کے منطقی انجام تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اچھا سر صاحب، آپ نے جو گارڈ پکڑا ہوا ہے، جی، اس گارڈ کو آپ نے کس قانون کے تحت پکڑا ہے اور اس کو پکڑا ہے تو اب تک اس نے کیا بیان دیا ہے؟ اور نمبر 2، کالج کا ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ کیا کالج کے ریکارڈ میں اس اسٹوڈنٹ کا کوئی اندراج، کوئی رول نمبر، کوئی گھر کا ایڈریس، کوئی چیز اچھا میں آپ کو مقام وہ تک بتاتا پہنچے؟ ہوں۔ سب سے پہلے گارڈ کا آپ نے پوچھا تو کیونکہ اس سوشل میڈیا کی پوسٹ میں ایگزیکٹ انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ لڑکی کا نام کیا ہے، گارڈ کون تھا، کتنے گارڈ تھے، ایک سے زیادہ وہاں پہ امپلائیز ہیں، وہ چیز کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو اس کے اوپر بٹس اینڈ پارٹس میں جو اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں ان سب سے ہم نے ہر چیز پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتا۔ ایک لڑکی کا ایک نام بتایا گیا انہوں نے کہ فلاں نام کی لڑکی ہے، اس کو ہم نے ہاسپٹل کا کالج کا سارا ریکارڈ چیک کیا، اس میں وہ 2-3 سیکشنز میں اس نام کی بچیاں تھیں۔ ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا، ان سے ملے، وہاں پہ بھی ان سب پیرنٹس نے کہا کہ ہماری بچیاں ہمارے ساتھ بالکل خیریت سے موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک جو شخص ہے اسی نام کی ایک بچی ہے، اس کے والد سے وہ ابھی ہم نے ان کو ادھر بھی بلایا، انہوں نے کہا کہ 8-10 دن پہلے ہماری بچی گری تھی جس کا یہ ساری رپورٹس ہیں، ہمیں آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں بار بار۔ اس بچی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا گیا جس پہ جو چوٹ لگنے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہسٹری ہے فال کی، کچھ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ایم گری ایل ہیں۔ سی بنی؟ اس کی نہیں ایم ایل سی نہیں بنی، پرائیویٹ ہاسپٹل کا اس کے اندر ریکارڈ ہے۔ تو جو نام دیتے رہے وہ ہم کالج کی انتظامیہ سے وہ چیک کرواتے رہے، اس نام کے جتنی بچیاں اس نام کی تھیں وہ سارے سیکشنز میں ان کے کانٹیکٹ نمبر لے کے والدین سے بات کی۔ گارڈ کو ہم نے بلایا، گارڈ کا پتہ کیا، وہ اپنے گاؤں تھا، اسے بتایا کہ وہ آ کے شامل تفتیش ہو، اس کو ہم سرگودا سے لے کے آئے، اسے سوال جواب کے لیے ہم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کی جتنی موومنٹس ہیں، جہاں پہ وہ گیا، جس وقت وہ نکلا، وہ ساری کالج کے کیمروں سے ویریفائی ہو رہی ہیں، اس میں بھی ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تو اب ہم صرف اور صرف اگر اس سارے معاملے میں ہم بالکل اس کو نگیٹ نہیں کر رہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو چیف منسٹر کی یہ ریڈ لائن ہے، عورتوں بچوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی زیادتی، اس کے اوپر صبح چیف منسٹر نے، اس کے بعد ویمن پروٹیکشن کی جو فوکل پرسن ہے حنا پرویز بٹ، پھر اس کے بعد ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، ان کے ساتھ ہم رابطے میں مسلسل وہ اس کی اپڈیٹ لے رہے ہیں اور اس پہ لمحہ بلمحہ میں بھی ان کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، پولیس نے کیا کام کیا۔ انفارچونیٹلی سارے انسیڈنٹ کو ایک دم یہ پروٹیسٹ میں بدل گئے۔ لڑکیوں کا یہ کیمپس تھا، اس کے باہر بہت سارے کیمپسز سے لڑکے آئے
انہوں نے پتھراؤ بھی کیا, انہوں نے کالج کے شیشے وغیرہ توڑے, 2 گیٹ توڑ دیے, 4 پولیس والے اس کے اندر زخمی ہوئے. پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں جس کے اندر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بچوں کو وہاں سے منشر کرنے کے لیے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کچھ مار پیٹ کی. منسٹر ایجوکیشن وہاں پہ آئے موقع پہ, انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, ان کو تسلی بھی دی اور ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش بھی کی. ان کے مطابق بھی کسی کو اس بارے میں نہ لڑکی کا نام پتہ ہے, نہ کسی کو اس بارے میں کوئی ڈیٹیل, کوئی فون نمبر, کوئی چیز پتہ ہے. جو چیز ہمیں ہمارے سامنے آتی گئی ہم ہر چیز ویریفائی کرتے گئے, ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی. اور ایک جو اسپیسیفک ایک نام اینڈ میں بتایا تھا, اس کی وہ جو پیرنٹس ہیں اس بچی کے, وہ میں نے بلوائے ہیں, وہ بھی ابھی ادھر آ رہے ہیں, ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم وہاں پر آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. میرے پاس شاٹ موجود ہے, خالی ہے نا اپنا روڈ پہ, وہ آئے ہیں, میں نے ان سے پوچھا جی پولیس ڈنایا کر رہی ہے کیا یہ واقعہ, وہ کہتے ہیں جی بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس شاٹ موجود ہے, میرے چل بھی رہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے, انٹرویو کیا میں نے نا ان کا, ٹھیک ہے, پھر رجسٹریشن جو ہے نا منسوخ کر دی گئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو ایویڈنس ہے نا یہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے پرنسپل کی جانب سے, CCTV کیمرے جو تھے ان کی وہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے ایویڈنس. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا حکومتی نمائندہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں منسٹر صاحب وہاں آئے, انہوں نے بچوں سے جتنی بات کی اور سنی وہ میڈیا کو رپورٹ کی. ٹھیک ہے, میں اس انسیڈنٹ کو ہرگز ڈینائی نہیں کر رہا کیونکہ اس سٹیج پہ میرے پاس کمپلیننٹ نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو, اگر ہوا ہے تو ہم فوری کارروائی کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ نہیں ہوا تو کوئی چیز ہوگی نا. ابھی تک اس سوشل میڈیا کے دور میں جب آپ کی پوسٹیں اتنی جلدی ویریفائی وہ وائرل ہو رہی ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پیرنٹس کو نہ پتا ہو. جو ہیں آپ ان کو ٹھنڈا کریں, آپ پرچہ دے دیں, پولیس کی مدعی میں پہلے پرچے نہیں ہوتے. بالکل پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہوں. وکٹم کہاں سے لاؤں, کس کا ریپ ہوا, کیا بتائیں. آپ نے بھی یہ فرمایا, آپ یہ فرمایا کہ کو انسیڈنٹ ہے, اسی نام کی ایک بچی ملی جس کو اتفاق کے چوٹ لگی اور اس کو آپ نے بلوایا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا, اس میں جو میڈیکل ہوا ہے اس کی لیگل ویلیو کیا ہے, آیا اس بچی کا کمپلیٹ میڈیکل آپ کروائیں گے؟ جو اس کے فادر یہاں پہ موجود ہیں, اس کے جو کلاس فیلوز ہیں, میں صبح سے ادھر ہم لوگ تھے, اس کی کلاس فیلوز کہہ رہی تھی انہوں نے یہ نام سیم یہ نام لیا, ہمارے ساتھ میں موجود ہے یہ نام. اور میڈیکل کیئر جو ہاسپٹل جارج ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی یہ بچی داخل تھی, اور جو میڈیکل ہے وہ بھی اسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہے. اس کو ذرا ویریفائی کریں کہ ہم اس کو اگر ڈینائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس لیگل گراؤنڈس کے ہیں اس کو ڈینائی کریں. دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور پولیس اس قسم کے کسی واقعے کو کبھی بھی چھپائے گی نہیں. انسیڈنٹ ہوا, ہم فوری ایکشن لیں گے. میرے پاس کمپلیننٹ تو آئے, جو نام لیا جا رہا ہے اس نام کی بچی کے فادر ہمارے ساتھ ابھی پہنچ جائیں گے, ان سے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ان کے پاس جو اس کا سارا میڈیسن بھی ہوگی نا, وہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی, وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ اس وقت تک اس واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی. اس وقت تک کوئی پیرنٹس, کوئی بچی, کوئی وکٹم سامنے نہیں آئی. بچوں کا مطالبہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, بچوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پرچہ دے دیں. میں پرچہ دینے کو بالکل تیار ہوں. پنجاب پولیس FIR رجسٹریشن بالکل فری FIR رجسٹریشن میں بلیو کرتی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں پرچہ کس کے لیے دوں, کہ متاثرہ وکٹم کون ہے, کس کا ریپ ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے بھی پولیس کئی مقدمات میں مدعی بن چکی ہے اور یہاں تک کہ پولیس 13-20-65 کے پرچے بھی اپنی مرضی سے جس مرضی کے اوپر دے دیتی ہے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو میڈیا رپورٹ کے مطابق تو ہر چیز کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وکٹم کون ہے. سامنے آ رہی ہے کہ پرچہ کر دیا. پولیس کی کوئی مجبوری نہیں ہے, سوائے ایک لیگل ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ ریپ کا پرچہ دے رہے ہیں تو اس میں وکٹم کہاں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس وکٹم آپ ابھی بتائیں, کوئی کریڈیبل انفارمیشن دیں, میں ابھی پرچہ دینے کو تیار ہوں اگلے 5 منٹ میں. سیکیورٹی گارڈ نے جو چیزیں بتائیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی.
सर मेरी बात सुने, मेरे पास कोई कंप्लेनेंट आ जाए, मैं अगले 5 मिनट के अंदर आपको पर्चा दर्ज करके और कोशिश करूंगा एट अर्लीस्ट 24 घंटे में मुलजिम भी पकड़ लूं, अच्छा, लेकिन कोई विक्टिम तो लाए ना उन्होंने सामने। कानून को हाथ में लिया स्टूडेंट्स ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? है कि कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही जैसे आपके ऊपर फॉर एग्जांपल है वो जो लवाहकी या अहले खाना है जो वहाँ पे स्टूडेंट बच्ची हैं वो कह रही हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो वो एहतजाज कर रहे हैं, उसको डिस्पर्स करने के लिए फिर क्या लाहौर पुलिस एक बंदे भी तैयार करेगी, ये लवाहक है। देखिए जो बात आप कह रहे हैं मैं अगेन वही रिपीट करूंगा कि मेरे पास कोई विक्टिम, कोई मुतासरा बच्ची या उसके पेरेंट्स में से कोई बंदा कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे दे, हमारा फौरन लीगल प्रोसेस सारा शुरू है, बल्कि हम उस गार्ड को भी जो सोशल मीडिया की पोस्ट में था उसको भी ले आए। कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी corroborate हो तो सर आपने कानून को हाथ में जो लिया। सिक्योरिटी गार्ड था उसको हमने गांव से बुलाया, यानी कि इससे ये बात साबित होती है कि उसको इस वाक़े का इल्म नहीं था और आपने पूछ-पूछ उससे शुरू कर दी। दूसरा ये कहेगा कि जिस लड़की का ये नाम आया है बीच में, उसके वालिद कहते हैं कि ये झूठ का पलंदा है, हमारी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट भी यही बताती है कि उसको वो सीढ़ियों से गिरी थी, चोट लगी थी और हॉस्पिटल एडमिट रही थी, उसके बाद फिर वो वहाँ से डिस्चार्ज हो गई। ये बताइएगा ये जिन्होंने भड़कावा दिया है या ये इन्होंने वीडियो और नाम लड़की का जो है वो सोशल मीडिया पे दिया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जिस तरह अभी भी एहतजाज जब खत्म होता था तो पुलिस कोशिश करती थी कि स्टूडेंट से वो ना उलझे, ना उनको डंडे मारे, ना उन पे आंसू गैस की शेयर करे। हमने देखा कि पुलिस ने उनको हाथ नहीं लगाया बड़ी देर तक। बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी मिनिस्टर साहब की, चीफ मिनिस्टर साहिबा की, कि स्टूडेंट्स के साथ कोई सख्ती पुलिस नहीं करेगी, प्यार से उनसे बात करें, एंगेज करें, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो चार्ज थे, उन्होंने स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर पथराव किया, रोड भी ब्लॉक की, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ, मुझे उनका मुस्तकबिल अजीज है और मेरा मैसेज भी ये है कि जब तक इसकी तस्दीक नहीं होती काम डाउन रहें, ट्रस्ट करें हमारे ऊपर। मैं आपसे बिल्कुल, हमारे पास 5 फीमेल ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, ASP डिफेंस मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी SP इन्वेस्टिगेशंस है यहाँ पे जो लाहौर पुलिस में काम करी। खवातीन से रिलेटेड केसेस में ये खवातीन ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकती हैं, तो हम इनको पूरा इन्वॉल्व करके पूरी टीम बना के काम करेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि विक्टिम कहाँ है, मैं किसके लिए पर्चा दूँ? अब पुलिस को भी इख्तियार है कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह का मवाद जो है वो अपलोड करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि जितनी पोस्टें ये वायरल हुई हैं उनको आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? उसको हम लेटर स्टेज के लिए रख लेते हैं। पहला जो इशू एट हैंड है, ये बड़ा मसला है, पेरेंट्स के अंदर बेचैनी है, स्टूडेंट्स के अंदर एक अनरेस्ट है और परेशान है लोग। बहुत सारे और शहरों से लाहौर की तरफ देख रहे हैं लोग कि यहाँ पे क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से पहला मेरा काम यह है कि हम इसको कहीं पे कंक्लूड कर लें। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, हम पर्चा दें, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, फिर दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अगर इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं होती तो वो साइबर क्राइम यूनिट है, फिर उससे रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो फर्स्ट बिल्कुल स्टेट मुद्दई बन सकती है। मुझे अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं अपनी मुद्दईयत में पर्चा दूंगा। रेप का केस है, इसके अंदर इसकी सेंसिटिविटी, इसको सजा भी कराना है ना, इसके ऊपर सारी कार्रवाई होनी है, तो एक विक्टिम तो चाहिए उसके लिए। कोई विक्टिम ने तो सामने आना है। हम उसको, उसकी पेरेंट्स को हम ये पूरी तसल्ली देने को तैयार हैं कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हो गया है, हम पे ट्रस्ट करें, उनकी आइडेंटिटी, उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अंदर कोई उसको उनके नाम, उनकी चीज़ को पब्लिक नहीं करेंगे, आपसे शेयर करेंगे कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था और पुलिस ने ये एक्शन लिया, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। जैसे आपने बताया कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, तो इन लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सर पहले हम इसकी तस्दीक कर लें, एक दफ़ा ये हम 100% गारंटी से कंक्लूड कर लें। अगर वाकया हुआ है इसके ऊपर कार्रवाई कर लें, अगर कोई चीज़ सामने नहीं आती फिर उसके बाद देखेंगे। सर फराज साहब का सवाल था कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा? तो कानून को हाथ में तो लिया उन्होंने। बिल्कुल, पथराव भी किया है, वहाँ पे गेट भी तोड़े हैं, वो चीज़ें, उसकी वीडियो सारी मौजूद है। वो कॉलेज इंसामिया की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन आएगी तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। पुलिस के एहलकार भी उसके अंदर पथराव से कुछ जख्मी हुए हैं, वो बिल्कुल देखते हैं। जी जी देखिए, मैं पेरेंट्स को, सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप
ये अनवेरीफाइड गैर तस्दीक शुदा इंफॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल ना जाएं, पीसफुल रहें। अपने बच्चों को भी ये मैसेज दें कि लाहौर पुलिस भी, तमाम इदारे भी, चीफ मिनिस्टर से लेके तमाम जो गवर्नमेंट है, सब लोग कंसर्न है। मुझसे कई मिनिस्टर्स बात कर चुके हैं, कई एमपीएस बात कर चुके हैं, स्पीकर साहब का फ़ोन आया कि ये क्या हो रहा है और इस पे क्या डिटेल्स हैं। तो गवर्नमेंट पूरी इस पे कॉग्निजेंट है कि क्या चीज़ हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको कंक्लूड करें। अगर मेरा पैगाम ये है, किसी के साथ अगर आपको कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है मुझसे शेयर कर लें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में इनबॉक्स कर दें, हमारे फ़ोन नंबर आपके पास हैं, उस पर बता दें, आईजी कंप्लेन सेल है, 15 है, कहीं भी कोई इतला दे दें, हम उसके ऊपर फौरी कार्रवाई आखिर में ये करेंगे। बता दें कि क्यों क्लियर आप कर दें हमें- कि ये हम वकूआ रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। इस वक्त तक इस वकूए की तस्दीक इसलिए नहीं हुई कि कोई विक्टिम या मुतासरा फैमिली अभी तक सामने नहीं आई, और मैं दोबारा ये कहता हूँ कि अगर कोई है तो वो ज़रूर सामने आए, हम फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। वाकफ क्यों पेश कर ठीक है।